قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم فصل على محمد وآل محمد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات پڑھیں بابا بلند. برادران عزیز، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے احکامات اور جس کے فرائض اتنے مستحکم اور مضبوط ہیں اور اتنے بہترین ہیں کہ اگر آج دنیا میں لوگوں کے پاس دین اسلام کے احکامات کی حقیقت اور اس پر عمل کرنے کی ان کو عمل کرنے کی خبر ہوتی کہ کیسے اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یقیناً پوری دنیا میں ایک اسلام ہوتا، یہ فرقے نہ ہوتے. کل میں رات کو پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے ملک کے بہت ہی مایا ناز رائٹر گزرے ہیں، نام ہے ان کا ممتاز مفتی. ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گرو سے پوچھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے راغب کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ زبان بند کر کے. اب یہ تو اس کا اپنا جملہ تھا، لیکن یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کس قدر غافل ہیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام سے. حالانکہ ممتاز مفتی میرا پسندیدہ رائٹر ہے جس نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال یہ جملہ جو ہے یہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ بغیر السنتکم، زبان کے بغیر لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ، لیکن زبان نہ چلانی پڑے تمہیں، یعنی سیرت و کردار کے ساتھ. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے سعودی عرب کے ایک نجدی پروفیسر، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے سوال کیا گیا کہ اگر بعد رسول خلافت علی علیہ السلام کو مل جاتی تو تمہاری نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہوتا، اس کے کیا اثرات ہوتے؟ تو اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہا کہ اگر بعد رسول بلا فضل خلافت علی کو دی جاتی تو آج پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوتے، ایک بھی کافر نہ ہوتا. یہ بہت بڑا جملہ ہے.
آج ہمیں بڑی دشواریاں ہیں، بہت سارے مشاکل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے چیلنج بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ مثلا جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے پروردگار عالم فرماتا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے میرے رسول تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، خوبصورت اخلاق کے تمام پہلو دنیا کے سامنے مکمل کر دوں، اتممہ تمام کر دوں، یعنی کوئی پہلو اخلاقیات کا تشنہ تعبیر نہ رہ جائے کہ اس مرحلے میں ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، ہر زندگی کے پہلو میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ اگر تمہاری ازدواجی زندگی ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر انفرادی زندگی ہے تو کیسے گزارنی ہے، اگر معاشرتی زندگی ہے تو کیسے گزارنی ہے، معاشی زندگی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ 4 سے زیادہ ازواج رکھیں، 9 یا 13 بیویاں رکھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو خلق عظیم کا وارث ہے اتنی ساری بیویوں کے ساتھ بھی رہ کر اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ یہ کسی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، وہ رسول جو اخلاق کے پہلو دکھانے آیا تھا، دین کے ٹھیکیداروں نے اس اخلاق کو پسے پشت ڈال کر اس قدر بد اخلاقی کی کہ آج دنیا کے اندر مسلمان بطور دہشت گرد پہچانا جاتا ہے۔ اس رسول کی توہین اور خاکے بنائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، جو رسول رحمت بن کے آیا تھا، جو کائنات کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا تھا، اس کتاب کی توہین کی جاتی ہے اور پھاڑ کر اسے جلایا جاتا ہے، جو کتاب آفاقیت رکھتی ہے اپنے اندر اور انسانیت کا درس دینے کے لیے آئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو موجودہ دور میں دین کا سمبل بنے ہوئے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، انہوں نے اخلاق قرآن، اخلاق پیغمبر، اخلاق اہل بیت علیہ السلام کو پس پش ڈال دیا۔ ہم روزانہ نت نئے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ مثلا انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد پوری دنیا میں ایک نعرہ لگا اتحاد بین المسلمین کا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والا نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، وہ ایجنٹ ہے دشمن کا۔ سختی کے ساتھ انہوں نے اس بات پر عمل کیا اور ایران میں اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ میں تقریباً 2010 میں جامع بن نوریہ سائٹ ایریا میں
ایک ماہ مبارک رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں گیا تو وہاں پر دیوبندی طلباء نے مجھے گھیر لیا اور کہا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ کیجئے. کہنے لگے کہ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ایران میں سنیوں کی مسجدیں کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا وہاں تو شیعوں کی مسجدیں بھی نہیں ہیں. کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا ایران وہ واحد ملک ہے جہاں صرف مسجد اللہ کی ہوتی ہے. وہاں کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اثنا عشری مسجد ہے اور یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے اور یہ بریلویوں کی مسجد ہے اور یہ غرباء اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. اگر سنی اور کا اکثریت علاقہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے سنی پیش نماز ہوتا ہے، اس میں شیعہ بھی جا کے پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں. شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون آ گیا تعجب کے ساتھ. اور بالکل اسی طریقے سے جہاں شیعہ اکثریتی علاقہ ہے وہاں پر شیعہ پیش نماز ہوتا ہے، اس مسجد میں بھی سنی جا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں. سنی ہے، شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. کسی خطیب کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے مقدسات پر حملہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپنے مقدسات کو بھلا دے اتحاد بین المسلمین کے چکر میں. ہمارے اپنے عقائد ہیں، تعلیمات آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے جو عقائد بتائے ہیں، ہم ان عقائد کو چھوڑ نہیں سکتے اتحاد بین المسلمین کی خاطر. البتہ یہ کہ ہم کسی کے تقدسات کو سامنے مقابلے میں لا کر ہمارے ائمہ ایسے ہیں اور تمہارے امام ایسے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. ہر ایک آدمی اپنے امام کو مانتا ہے، مانے، لیکن مجھے اپنے امام کا دفاع کرنے پوری طریقے سے حق ہے کہ میں منبر پر، محراب میں، اپنی محافل میں اپنے عقائد کو کھل کر بیان کروں. ایسا نہیں کہ میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر اپنے عقائد کا کھانا خراب کروں. مثال کے طور پر شیعہ عقائد کے مسلمات میں سے ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام چونکہ جزو پیغمبر ہیں، اس لیے کائنات میں نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کوئی کر سکتا ہے، نہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی برابری کوئی کر سکتا ہے. یہ انبیاء و مرسلین سے، اولی العزم پیغمبروں سے بھی افضل ہیں. اس کے لیے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور مضبوط دلائل موجود ہیں. مثلا اتحاد بین المسلمین کی خاطر ہم یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر بتایا ہے انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم محترم ہیں، لیکن کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا ہے، کوئی 60 سال کے بعد مسلمان ہوا ہے، کوئی 30 سال کے بعد مسلمان ہوا ہے، کوئی 50 سال کے بعد مسلمان ہوا ہے. مسلمان ہونے کے بعد میں وہ محترم ہے، صاحب عزت ہے، وقار ہے، لیکن اہل بیت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت پیغمبر کا حصہ ہے، رسالت مآب کا حصہ ہے، اور جو رسالت مآب کا حصہ ہے اس کا مقابلہ کائنات میں کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے سرور کائنات نے جب بیٹی کی شادی کی تو جناب سرور کائنات نے تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ جملہ کہا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف عد من لدن آدم الی انقراض العالم. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا آدم سے لے کر قیامت تک. اب اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ میں
ان لوگوں کو افضل کر دوں؟ 1,24,000 صحابہ میں اہل سنت والجماعت کے تمام محدثین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم کا ایک صحابی ایسا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جس کے لیے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، اور کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جو کبھی کسی غیر خدا کے سامنے نہ جھکا ہو۔ اگر ایسا کوئی اور ہوتا تو اسے بھی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے غدیر خم کے موقع پر فیصلہ کیا، ان اللہ مولایا، اس کو کبھی غور سے سنا کریں اور غور سے سمجھا کریں۔ یہ جو غدیر کے موقع کا اعلان ہے، یہ فضیلت پیغمبر کے ساتھ فضیلت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی اعلان ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، اور میں تم سب کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مسلمانوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کو کم کرنے کے لیے اس کا مطلب نکالا کہ علی کو دوست بنایا ہے، علی کو بھائی بنایا ہے، اور یہ کیا ہے، وہ کرتے رہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق جس معنی میں اللہ رسول کا مولا ہے اسی معنی میں رسول امت کا مولا ہے، اور جس معنی میں رسول امت کا مولا ہے اسی معنی میں علی امت کا مولا ہے۔ آدم سے لے کے قیامت تک سب کے مولا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پیغمبر جس کے مولا اس کے علی مولا ہے۔ ہماری اپنی ایک تربیت ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کی، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں جو لوگ برابری کرنا چاہتے ہیں نا، ان لوگوں سے ہم نے بارہا ایک سوال کیا کہ اگر تم ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کسی کی بھی برابری کرنا چاہتے ہو تو نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس کے اندر شامل کرو، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین پڑھ کے دکھاؤ۔ کہا یہ نہیں پڑھ سکتے، نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا علی کو نکال دو، علی کو نکال دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جس پر نماز میں صلوات پڑھی جائے وہ علی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں جن پر نماز میں درود پڑھا جائے وہ آل محمد ہیں، اور جن پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے وہ اصحاب ہیں۔ ایسے کہ رضی اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ شیعوں کو بہت برا لگتا ہے، شیعوں کو تو برا لگے گا، اس لیے کہ رسول اسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ یہ بھی صلوات میں شامل ہیں جس طریقے سے رسول شامل ہیں۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد، ہم اتنا درود پڑھیں کافی ہے؟ سرور کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، میرے اوپر دم کٹا ہوا صلوات نہ پڑھو۔ لہذا اتحاد بین المسلمین کا حکم صرف امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نہیں ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا حکم ہے۔ ایاکم و سواد الاعظم، یہ سواد الاعظم کا لفظ امیر المومنین کا ہے، تاکہ اسلام کا وقار باقی رہے، اسلام کی زندگی باقی رہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چار ملا پہلو میں بٹھا کے ہم اپنے عقائد چھوڑ دیں۔ عقائد بیان نہ کرنا ہی، ہمیں اپنے عقائد بیان کرنا ہے۔ بڑا خوبصورت بیان ہے ہمارے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب دامت برکاتہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہیں مانتا لیکن ان کی توہین بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے حدیث پڑھی جو اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس میں سے کسی ایک کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہا میں سعد ابن عبادہ کی پیروی کرتا ہوں اس معاملے میں۔ انہوں نے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، نہیں مانا انہیں خلیفہ۔
اب اگر وہ ان کو خلیفہ نہ مان کر جہنم میں جائیں گے تو میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی پیروی میں بھی جنت جاؤں گا۔ اور یہ تو ایک نام لیا گیا، ایسے بہت سارے نام۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، شرمندگی انہیں ہونی چاہیے جن کے رہبروں میں کوئی کمی ہو۔ ہمارے رہبر وہ کامل ہیں کہ جن کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آل محمد پر تلواریں اٹھیں، نیزے اٹھے، شمشیریں اٹھیں، تیر اٹھے، لیکن انگلی نہیں اٹھا سکا کوئی ان کے اوپر۔ ان کے کردار پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ خود آخری جملے آج کے اس خطبے کے کہ حاکم شام کے پاس جناب زرارہ صحابی امیر المومنین علیہ السلام شام گئے۔ کسی نے کہا حاکم شام سے کہ علی کا بہترین ساتھی زرارہ شام آئے ہوئے کسی کام سے، کہا بلا کے لاؤ۔ جناب زرارہ کو دربار میں بلایا گیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، دربار میں کھڑا رکھا تاکہ علی کے چاہنے والے کی توہین ہو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا صف یا زرارہ کیف کان مولاک، اے زرارہ اپنے مولا کے اوصاف بیان کرو، کیسا تھا وہ۔ جناب زرارہ نے تلوار نیام سے نکالی اور زمین پر گاڑ کر اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، یعنی اس شمشیر کو منبر قرار دیا، اور جلال میں آ کر علی کے چاہنے والے نے کہا کہ سن حاکم شام، میں نے اپنے مولا کو محراب عبادت میں دیکھا اس طرح سے کہ علی کا ایک ہاتھ خانہ کعبہ کو پکڑے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ سے علی نے اپنی داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہتے ہیں قلت الذات طول السفر، ہائے ہائے سامان سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مولا کے چہرے سے پانی داڑھی سے ٹپک کر زمین پہ ٹپکا۔ کہنے لگا میں نے اپنے مولا کو ایسے تڑپتے ہوئے دیکھا کہ جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے۔ ابھی جناب زرارہ یہ فضائل بیان کر رہے تھے کہ حاکم شام جو مولا کائنات پہ صبح و شام تبرہ کراتا تھا، گالیاں دلواتا تھا، جمعے کے خطبوں میں رو دیا اور داڑھی سے آنسو ٹپک کر زمین پر ٹپکے اور کہنے لگا صدقت یا زرارہ کان مولا کہا کذا، اے زرارہ تو نے سچ کہا، تیرا مولا ایسا ہی تھا۔ یہ علی علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دشمن امیر المومنین علیہ السلام بھی علی علیہ السلام کی دشمنی میں مصر لبنان کے ایک عالم نے، عیسائی نے، جب مولا کائنات کے فضائل سنے تو کہنے لگا کہ میں نے 40 برس 40 سال علی پر تحقیق کی، دنیا کی ساری کتابیں چھان ماری کہ کہیں سے مجھے ایک عیب علی کا مل جائے، لیکن 40 سال میں میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، مجھے علی کا عیب نظر نہیں آیا کہیں۔ یہ مولا کائنات کی عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے مقدسات کو حتیٰ یہ مسلمان تو چھوڑیے، ہمیں تو حکم ہے قرآن مجید کا کہ دنیا کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں۔ اس لیے اس دور فساد میں اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت ضروری ہے۔ لوگ مختلف نام سے دھوکہ دے کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اگر عقائد محفوظ ہیں تو اعمال بچ جائیں گے، لیکن اگر عقائد محفوظ نہیں ہیں تو اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ اعمال کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بنتا ہے۔ اگر کسی کا ایمان صحیح نہیں ہے تو نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں بچے گا۔